السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنی آن لائن اردو کلاس لے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سلیبس میں نظم ہے، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ سید ضمیر جعفری اس کے شاعر ہیں۔ تو ریل ساری دنیا میں سفر کا بہت مشہور، ہر دل عزیز اور محفوظ ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ساری دنیا کے برعکس ہمارے ملک میں، یا جو بالکل ہم جیسے اور ملک ہیں ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک، وہاں ریل کا یا باقی سواریوں کا جو حال ہے اس کا نقشہ کھینچا شاعر نے۔ یہ مزاحیہ نظم ہے۔ مزاحیہ لکھنے والے کا اصل مقصد ہماری اصلاح ہوتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو سمجھیں جو اس نے مزاحیہ مذاق کے انداز میں ہنسی ہنسی میں ہمیں سمجھائی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے پہلے شعر میں، اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیں، عام طور سے ہم درجہ یوں لکھتے ہیں، جیم ہے جا، لیکن شاعر نے جیم الف جا کے ساتھ لکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں ضرورت شعری۔ کیا کہتے ہیں؟ ضرورت شعری، یعنی شاعر کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا قافیہ ردیف برقرار رکھنے کے لیے، شعر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے وہ تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتا ہے۔ اب بولنے میں بھر جا اور در جا چونکہ ایک جیسے لگتے ہیں، اگر وہ یوں نہ لکھتا یوں لکھتا تو دیکھنے میں قافیہ ٹوٹ جاتا۔ اس لیے جتنی رعایت ایک شاعر کو حاصل ہوتی ہے تو اس شاعر نے بھی وہ رعایت لے لی ہے اور بھر جا کے وزن پر درجہ لکھ دیا ہے، یہ قافیہ برابر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، ملت بیضا کہا اس نے۔ یہ علامہ اقبال نے اور ظفر علی خان نے اسلامی ملت کو، اسلامی امت کو ملت بیضا کہا ہے۔ تو شاعر نے تھوڑا مذاق اڑانے کے لیے کہ تم ہو تو ملت بیضا، بڑی تمہاری شان ہے، لیکن تم غریب ہو، پسماندہ ہو، ذہنی طور پر بھی پسماندہ ہو، تو تمہارا جو مقدر ہے وہ یہی ہے کہ جگہ بیٹھنے کی ہے یا نہیں، بس سما جا زبردستی۔ عام طور سے ہمارا جو ریلوے کا ڈبہ ہے اس میں 96 مسافروں کی جگہ ہوتی ہے، 96 مسافروں کی جگہ ہے، لیکن عملی طور پر، میں تو چونکہ ریل کا مسافر ہوں، مجھے تو پتہ ہے، ٹھیک، ابھی 1 مہینہ پہلے بھی میں نے ریل میں سفر کیا، 15 دن پہلے بھی سفر کیا، تو میرا تو ذاتی تجربہ ہے ہر مہینے کا۔ 96 مسافروں کی سیٹیں ہیں، لیکن عملی طور پر ڈبے کے اندر 150 بندہ ایسے کھڑے ہیں۔ ریل کے کرائے کم ہوتے ہیں، ایک غریب آدمی یہی سوچتا ہے کہ اکانومی کلاس میں سفر کر لوں گا، تو بھیڑ ہوتی ہے۔ وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جگہ ڈھونڈنے میں، اپنی سیٹ تک پہنچنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کود جا بھر جا، بس تمہارے لیے وہ کوئی سہولت والی بات نہیں ہے۔ جیسے ریل ایک سہولت ہے ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے درجہ، کہتے تھے نا درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، تیسرا درجہ۔ آج کل کہتے ہیں اے سی پارلر، سٹینڈرڈ اے سی، اور پھر ہوتا ہے اکانومی۔ تو آپ اکانومی کو تیسرا درجہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ انگریز کے زمانے میں تیسرے درجے کا مطلب تھا کہ سیٹیں نہیں ہوتی تھیں، ایسے ہی فرش پہ بیٹھے۔ اب اس دور میں یہ ہے کہ سیٹیں تو ہیں، لیکن جتنی سیٹیں ہیں اس سے زیادہ مسافر اسی ڈبے میں ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہتا ہے یہ تیری قسمت میں لکھا ہے، یعنی تم غریب ہو، تم عام پاکستانی ہو، تم ایلیٹ نہیں ہو۔ اشرافیہ کے لیے اور اصول ہے اس ملک میں، غریبوں کے لیے اور ہے۔ ہر آدمی اپنی جیب کو بھی دیکھتا ہے، کتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے کرایہ۔ تو شاعر کا کہنا یہ ہے کہ عام پاکستانیوں کی قسمت میں یہ تیسرا درجہ لکھا جا چکا ہے، یہ ہمیشہ اسی میں سفر کریں گے۔ اب دوسرا شعر ہے، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ تو یہاں بھی شاعر یہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈبے میں
کتنے مسافروں کی گنجائش ہے، کتنی سیٹیں ہیں، کتنی برتھ ہیں، سامان رکھنے کی جگہ ہے، درمیان میں سے آدمیوں کے آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے، واش روم استعمال کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ ریلوے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں برتھ مل جاتی ہے، بندہ سو سکتا ہے، اس میں آپ کی سیٹ بک ہو جاتی ہے، 2-4 دن، 8 دن، 15 دن پہلے آپ کو کنفرم ہوتا ہے، اور آپ آرام سے سفر کرتے ہیں۔ آپ کو وہ جو بسوں والی الجھن ہوتی ہے کہ ایسے فکس ہو کے بیٹھے، یہ نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ریلوے میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ اگر دیکھتے رہیں گے کہ اس ڈبے میں گنجائش ہے کہ نہیں، تو پھر گنجائش تو کسی ڈبے میں نہیں ہے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ پھر سفر نہیں کر سکتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ نہ سوچتے رہو گنجائش ہے کہ نہیں، بس گھس جاؤ۔ یعنی پریکٹیکلی ہم جو کام غلط کرتے ہیں، شاعر اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بس مردم شماری نہیں کرنی، لوگ نہیں گننے۔ یعنی اگر ایک ڈبے میں 96 مسافروں کی جگہ ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں 96 پہلے سے موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہیں یا کم ہیں، بس آپ موقع دیکھیں اور اپنا پاؤں رکھنے کی جگہ دیکھیں، اس میں گھس جائیں لنگوٹی کس کے۔ یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کو مشکل سے جگہ ملے گی، اور اگر آپ کی سیٹ بک ہے تب بھی اپنی سیٹ پر آپ جائیں گے تو کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا، اس سے بھی بے مروتی کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لوگوں میں اتنی وہ تہذیب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جگہ پہ نہ بیٹھیں، یا اگر آنے والا کوئی بتا دے کہ بھائی یہ سیٹ میری ہے تو کوئی آسانی سے چھوڑ دے، بلکہ وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے خدا کا نام لے گھس جا، سواری کر، تیرا کام ہے سفر کرنا۔ یعنی عجیب صورت ہوتی ہے کہ 6 گھنٹے کا سفر ہے، لوگ اپنے ایسے پاؤں پہ کھڑے ہیں سیدھے، کہیں 10 گھنٹے کا سفر ہے۔ جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، عیدیں آ جاتی ہیں، محرم آ جاتا ہے، 14 اگست آ جاتی ہے، جہاں بھی 3-4 چھٹیاں کٹھے آ جائیں تو بے شمار لوگ سفر کرتے ہیں، اور ریلوے کو ترجیح دی جاتی ہے تو بہت زیادہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مردم شماری نہ کرتے رہو، ڈبے میں گنجائش نہ دیکھتے رہو، بس خدا کا نام لو، گھسو، ورنہ تمہاری یہ جو گاڑی ہے یہ چلی جائے گی اور تم رہ جاؤ گے۔ اب ہمارا یہ تیسرا شعر ہے، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر دے مارا۔ یہاں ایک لفظ ہے مورچہ، اور اردو میں ہم مورچہ یوں بھی دیکھتے ہیں، ان دونوں کا معنی سمجھیں۔ ایک یہ مورچہ ہے، یہ ہے فوجی مورچہ، اور ایک ہے مورچہ، یہ فارسی میں چیونٹی کو کہتے ہیں مور، اور چاہ جو ہے نا یہ اسم تصغیر ہے، اسم تصغیر، جب کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا ہو، جیسے باغ بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں باغیچہ، چھوٹا باغ۔ دیگ بڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیگچہ، چھوٹی دیگچی، دیگچہ چھوٹا برتن۔ تو ایسے ہی مور بڑی چونٹی ہے، اگر چھوٹی چونٹی ہو تو فارسی میں اسے مورچہ لکھتے ہیں اس طرح، لیکن ہمارے شعر میں یہ جو مورچہ ہے یہ ت چ ہے۔ یہ مورچہ ہوتا ہے جو فوجی اپنی حفاظت کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور اس گڑھے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گولیوں سے محفوظ رکھ کے دشمن پہ فائر کرتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا ریلوے کا ڈبہ ہے یہ فوجی مورچے کی طرح ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے فوجی اپنے مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی دشمن کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو فائر کر دیتا ہے۔ تو عملی طور پر ہمارے ریلوے کے مسافروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جو لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، تو کوئی اور نہ آئے، رش اور نہ بڑھے، اور جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اندر جگہ ہے یا نہیں، وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے انہیں دروازے سے آنے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ کھڑکی سے ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور عملاً ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو نظم اس نے لکھی ہے یہ بالکل ریئل ہے۔ تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے مورچے میں بیٹھا ہوا فوجی سلوک کرتا ہے باہر والوں سے۔ اب باہر والے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر والے انہیں باہر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ ایک طرح کی جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے شاعر نے مورچہ، جنگی مورچے کا ذکر کیا. اب مسافر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ وزن اپنے اوپر لاد کے آتا ہے. وہ جہاں جا رہا ہے پتہ نہیں وہاں بستر لے کے جا رہا ہے، کوئی گنے لے کے جا رہا ہے، کوئی آٹا لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے دیہات سے شہر کی طرف جا رہا ہے تو وہ ساگ اور پتہ نہیں اور بہت سی چیزیں اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. تو گنجائش سے زیادہ وزن اٹھا کے بھی وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو ہی اندر داخل ہوتا ہے اسے کوئی جگہ ملے نہ ملے فوراً وہ اپنے سر کی گٹھڑی اتارتا ہے. وہ تھکا ہوا ہے، اپنے سر کا وزن اتار کے کسی دوسرے کے سر پہ دے مارتا ہے. یعنی المیہ یہ ہے، یہ نظم اصل میں ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی ہے. یہ ہماری ٹریجڈی ہے ہمارے اخلاق کی، کہ ہم ایک غیر مہذب گروہ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیں نا، ہمارے مذہب میں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی جاؤ تو کسی کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ جاؤ، یہ انسان کی توہین ہے، روکا گیا ہے اس سے. جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم مسجد میں گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کے ہم ریلوے میں، بسوں میں، جہاں بھی کوئی سرکاری چیز ہوگی، جہاں تھوڑا مفت میں ہوگی یا تھوڑا سستی ہوگی، وہاں ہمارا ہجوم ہو جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، انسان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، ہم بد اخلاقی، بے مروتی پہ اتر آتے ہیں. تو شاعر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تکلیف اتار کے، اپنے سر کا وزن اتار کے کسی دوسرے کے سر ڈال دیتے ہیں، اور ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے. یعنی کسی کا دل توڑنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو تکلیف دینا جسمانی، یہ انسانیت کے خلاف ہے. دراصل شاعر ہمیں اس نظم میں یہ سبق دے رہا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، سفر کریں، اپنے لیے سہولت تلاش کریں، لیکن دوسروں کی سہولتوں کو خراب نہ کریں. اب ہم آتے ہیں اس کے چند سوال جواب کی طرف. اب یہ آپ کا یہ مشق میں پہلا سوال ہے، ریل گاڑی کے ڈبوں کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تو 3 درجے ہوتے ہیں، درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم. آج کل کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 درجے ہیں، اے سی پارلر، سٹینڈرڈ اے سی اور اکانومی کلاس. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ تو یہ آپ کے شہر میں ہے. لاہور اسٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اور ریلوے کا ہیڈ کوارٹر بھی یہیں لاہور میں ہے. یہ پاکستان ریلوے کا یعنی مرکز ہے. اور یہ تیسرا سوال ہے کہ شاعر نے ملت بیضا کس کو کہا ہے؟ تو ہم پہلے شعر کی تشریح میں یہ بتا چکے ہیں کہ ملت بیضا سے مراد مسلمان قوم ہے، مسلمان امت ہے. ٹھیک، یعنی لفظ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم عملی طور پر ہمارا جو حال ہے تو شاعر نے مزاحیہ انداز میں یہ بات کی ہے. اب آگے تفصیلی سوالات میں 3 سوالات ہیں، لیکن ہم آج ایک سوال کو لے رہے ہیں. آپ کو یہ نظم کیسی لگی؟ کیا اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، نظم بہت اچھی لگی ہے اور مزاحیہ ہے. کچھ ایسے اس میں انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آدمی ہنس پڑتا ہے. کچھ پرانے اردو شاعروں کے اشعار کی پیروڈی بھی اس نے استعمال کی ہے. کچھ بڑے لیجنڈ جو شاعر گزرے ہیں ان کے اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی اس نے لیے ہیں، جیسے ملت بیضا علامہ اقبال نے یا ظفر علی خان نے لفظ استعمال کیا. تو یہ حقیقی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے پاکستان میں ریلوے کہا جاتا ہے کہ یہ عام آدمی کی سواری ہے، یہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً المیے ہوتے رہتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی وغیرہ. اس شاعر نے اس کو نہیں لکھا. شاعر نے لکھا کہ اپنے ڈبے کے اندر کا ماحول کیا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کیا سلوک کرتے ہیں. اور محکمہ ریلوے کو بھی اس نے یہ یعنی نشانہ بنایا ہے کہ جب ڈبے کے اندر فرض کریں 100 سیٹیں ہیں تو وہ 150 یا 200 ٹکٹیں کیوں وہ جاری کر دیتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنے مسافر کا خیال رکھنا چاہیے. تو حکومت یا محکمہ بھی اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہا کہ مسافر کو
سہولت ملنی چاہیے، بلکہ وہ تو صرف پیسے اپنے لے رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں رش زیادہ ہے، مسافر زیادہ آ رہے ہیں، گاڑی کی سیٹیں فل ہو گئی ہیں، اس کے باوجود وہ اوپن ٹکٹیں جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹکٹ ہے، حالانکہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، بکنگ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف ٹکٹ کا نہیں، مسئلہ بکنگ کا ہے کہ آپ کی سیٹ بھی بک ہے کہ نہیں۔ تو جب سیٹ بک نہیں ہوتی تو لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک یوں لوگ بیٹھے ہیں، ادھر لوگ بیٹھے ہیں، وہ درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایون کے واش روم کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مسافر جاتا ہے کہ بھی ریلوے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کھلا کھلا بیٹھوں گا، اخبار رسالہ پڑھوں گا، نماز کا وقت آئے گا تو ڈبے میں نماز پڑھ لوں گا، باتھ روم واش روم کی سہولت ہے۔ لیکن اب عملی طور پر اس رش کی وجہ سے، لوگوں کے ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے یہ ساری سہولتیں پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہیں۔ اور پھر لوگوں کے اخلاق کا المیہ ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو جس طرح تنگ کرتے ہیں، تو وہ بہت قابل شرم ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ اور ہمیں بطور قوم کے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور محکمہ ریلوے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسافر کتنا تنگ ہو رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں میں محبتوں کی بجائے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا لوگوں کی دوستیاں ہو جاتی تھیں کہ ریلوے میں ایک ساتھ سفر کیا تھا 20 گھنٹے 10 گھنٹے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پتے شیئر کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کرتے، جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ آنے والے ہر آدمی کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ مجھے تنگ کرے گا، اور جو اندر داخل ہو گیا جس کے پاس ٹکٹ ہے کہ نہیں، وہ ہر ایک مسافر کو یوں دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے بیٹھنے کا کہہ دے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اکثر نہیں کہتے۔ تو اس طرح بے مروت ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس نظم کا بہت گہرا تعلق ہے عملی زندگی سے۔ اب آگے ہے یہ ایم سی کیوز، تو اس میں آپ کو جو درست جواب ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، ہمارے نظم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، مورچہ الف چا، یا آپ کی کتاب میں بھی مورچہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو بھی درست کر لیں، الف چا لکھ لیں۔ سکر پر اترتا شخص جا پہنچتا ہے اصفہان، اصفہان کو ٹک کر لیں۔ وہ گھر کی اٹھا لایا ہے چارپائی تک، سراہی سے گھڑا روٹی سے لڑتا ہے، دسترخوان لڑتا ہے، روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے۔ آگے ہے ضرب الامثال کے مفاہیم، واضح کریں۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خوف زدہ ہے اور خوف کی وجہ سے اس کا خون خشک ہو گیا ہے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اپنا ہی ہوتا ہے جو راز افشا کرتا ہے، گھر کا راز، ملک کا راز لیک کرتا ہے، اور آپ کے مخالف کو یا دشمن کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ گھون بھی پس جانا، یعنی پیسنے تو آپ لے جاتے ہیں پسوانے کے لیے دانے، لیکن گیہوں کہتے ہیں نا گندم کو، تو گندم کے ساتھ گھون بھی جو اندر اس کے لگا ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں قانون کی جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، جب لوگ ہمت کرتے ہیں تو خدا ان کی مدد کرتا ہے، یعنی لوگوں کو پہلے خود ہمت کرنی چاہیے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ انسان کو جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو ول پاور دی ہے، وسائل دی ہے، وہ استعمال کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ نہ کہتے رہے کہ پہلے اللہ کی مدد ہے تو پھر ہم کچھ کریں۔ صبح کا پیالہ اکسیر کا نوالا، اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت کا جو ناشتہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ صبح کے وقت کچھ نہ کچھ، یعنی صبح کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی سورج نکلے، یعنی ناشتہ ضرور کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناشتہ کیے بغیر ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ سارا دن وہ جو بھوک ہوتی ہے وہ انسانی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے صبح کے وقت، کچھ نہ کچھ آپ کھا لیں تاکہ آپ کی انرجی بحال رہے۔ آگے ہے جی ضرب الامثال، اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کا جملہ بنانا ہے۔ معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جملے آپ نے بنانے ہیں، یعنی دکان کا نام بڑا ہے، برانڈ کا نام اونچا ہے،
لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو معیار کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نہیں ہے، صرف نام اونچا ہے، برانڈ نیم اونچا ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک مصیبت سے نکلے تو دوسری مصیبت میں پھنس گئے۔ جملہ آپ بنائیں گے، ٹرائی کریں۔ دور کے ڈھول سہانے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو وہ دلکش ہوتی ہیں۔ ڈھول کی آواز کرخت ہوتی ہے جب وہ قریب بج رہا ہو، جب کہیں دور سے کوئی کلومیٹر سے آدھے کلومیٹر سے آواز آ رہی ہو ڈھول کی، اچھی ہیں، قریب آئیں تو پتہ چلتا ہے نہیں وہ چیز نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے۔ سانچ کو آنچ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا آدمی جو ہے نا آخر وہ جیت جاتا ہے، جو جیت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بالآخر ناکام ہوتا ہے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، یعنی نیکی کرنے میں پوچھتے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہیں، آپ کر ہی دیں، پوچھتے نہ رہیں۔ فرض کریں جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس سے صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں، ہاں جی چائے پئیں گے، پانی پئیں گے، کچھ کھائیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی سے کوئی کچھ بھی نیکی کر سکتے ہیں تو آپ کر ہی دیں۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی کوئی تھوڑی بہت آفر ہو رہی ہو تو کہنے والا پھر کہتا ہے جی نیکی اور پوچھ پوچھ، یعنی آپ پوچھتے نہ رہیں، آپ جو آفر کر رہے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔